الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في قرآن المجيد وفرقانه الحميد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صلوات محمد. عزیزان محترم، اس وقت آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہمارے لیے بہت سخت اور مشکل ہے. یہ استاد محترم تشریف فرما ہیں. بہرحال جو بھی ہو سکا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صلوات پڑھیں محمد والے سورہ انشقاق کی آیت جسے میں نے اس مجلس کو عنوان قرار دیا، جس میں خداوند عالم انسان سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان، تو اپنے رب کی طرف عالم حرکت میں ہے، تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور ایک دن تو اپنے پروردگار کا سامنا کرے گا، ایک دن تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا. ظاہر ہے جب تک کسی چیز میں حرکت نہ ہو اس وقت تک وہ چیز اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی. آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی سنجیدہ گفتگو کرتا ہوں اور چند یا تھوڑی دیر کی زحمت ہے کہ آپ حضرات سماعت فرمائیں. خداوند عالم نے اس آیت میں حرکت کی بات کی ہے. جب تک کوئی بھی چیز حرکت نہ کرے تب تک وہ اپنی منزل اور اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. اگر آپ دیکھیے تو یہ پوری دنیا عالم حرکت میں ہے، اور یہی حرکت ہے جس کی وجہ سے یہ نظام دنیا باقی ہے.
اگر یہ دنیا کی تمام چیزیں حرکت کرنا بند کر دیں تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں سب حرکت میں ہیں۔ انسان کو بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم اس دنیا میں حرکت کرو۔ تمہارے اندر جمود نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر سکوت نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر خاموشی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا من استوى یوما فہو مغبون، جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ یا دوسری روایت کے اعتبار سے کہ من استوى یوما فہو ملعون، جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ ملعون ہے۔ یعنی نہ اللہ انسان کے لیے جمود برداشت کرتا ہے، نہ اہل بیت انسان کے لیے جمود برداشت کرتے ہیں۔ اس انسان کے اندر حرکت ہونا چاہیے۔ کیوں حرکت ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ حرکت ہی میں حیات ہے اور حرکت ہی میں زندگی ہے۔ جس دن کوئی چیز حرکت کرنا بند کر دے اسی دن وہ چیز مر جاتی ہے۔ یہ دل جو ہمارے سینوں میں دھڑک رہا ہے، جب تک یہ دل حرکت کرتا رہتا ہے تب تک ہم زندہ رہتے ہیں، لیکن جس دن یہ دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اسی دن انسان مر جاتا ہے۔ حرکت ضروری ہے۔ جس دن یہ دل حرکت کرنا بند کر دے گا اسی دن انسان مر جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تشریف لائیں یا اللہ۔ آئیے قبلے، آئیے ادھر آئیے۔ دیکھیں مشکلوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ دل جب تک حرکت کرتا رہتا ہے تب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ جس دن یہ دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اسی وقت انسان مر جاتا ہے۔ انسان کی بھی اپنی ایک حرکت ہے۔ جب تک انسان حرکت میں رہتا ہے تب تک انسان زندہ رہتا ہے، اور جس دن یہ انسان حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اس دن یہ انسان مر جاتا ہے۔ انسانی معاشرہ یہ بھی حرکت میں ہے۔ جب تک انسانی معاشرہ حرکت کرتا رہتا ہے تب تک وہ معاشرہ زندہ رہتا ہے۔ جہاں انسانی معاشرے کی حرکت تھم جاتی ہے وہیں انسانی معاشرہ مر جاتا ہے۔ امت جب تک حرکت کے عالم میں ہوتی ہے تب تک امت زندہ رہتی ہے، لیکن جب امت کی حرکت رک جائے اس وقت یہ امت مر جاتی ہے۔ دین اور مذہب جب تک یہ حرکت میں ہیں تب تک یہ زندہ ہیں، لیکن جس دن دین اور مذہب یہ حرکت کرنا بند کر دیں، یہ رک جائیں، یہ تھم جائیں، اس دن یہ مر جائیں گے۔ یہ عالم ہستی، یہ پوری دنیا حرکت میں ہے۔ جس دن اس کی حرکت بند ہو جائے اس دن یہ مر جائے گا۔ غرض کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب حرکت میں ہیں۔ مسجدیں حرکت میں ہیں، عاشور خانے حرکت میں ہیں، مدرسے حرکت میں ہیں، یہ سب کے سب حرکت میں ہیں۔ جس دن یہ حرکت کرنا بند کر دیں اس دن یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ یہ لہٰذا جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی زندگی اور ہر چیز کی حیات
حرکت سے وابستہ ہے. حد یہ ہے وہ پانی جس سے ہر ایک کی زندگی وابستہ ہے. جب پانی بھی حرکت کرنا بند کر دیتا ہے تو پانی بھی ایک دن مر جاتا ہے. اس لیے کہ پانی کی زندگی روانی میں ہے. جب تک پانی چلتا رہتا ہے تب تک پانی زندہ رہتا ہے، لیکن جب یہ پانی چلنا بند کر دے پھر یہ پانی مر جاتا ہے. ابھی تک یہی پانی جو لوگوں کو زندگی تقسیم کر رہا تھا، اب وہ وقت آ جائے گا کہ زندگی کے بجائے یہ بیماریاں تقسیم کرنے لگے گا. جس پانی کو لوگ پی کے خوش ہوتے تھے، اب اسی پانی کو پی کے لوگ بیمار ہونے لگیں گے. تو پانی کی بھی حیات، پانی کی بھی زندگی اگر وابستہ ہے تو حرکت کی وجہ سے. اگر یہ حرکت کرنا بند کر دے تو پانی مر جائے گا. یعنی پانی بھی ایک دن مر جاتا ہے. مرا ہوا پانی مر جاتا ہے یہ پانی. اس کی بہترین مثال فارسی میں ہے کہ وہ پانی جو نالیوں سے، نالوں سے، ادھر ادھر سے بہہ کے آ کے کسی ایک جگہ جمع ہو اور اس کا کوئی بہاؤ نہ ہو، وہ پانی آئے اور آ کے ٹھہر جائے ایک جگہ. وہ جگہ جہاں پانی آ کے ٹھہر جاتا ہے وہاں کسی طرح کوئی بہاؤ نہیں ہوتا، پانی حرکت میں نہیں رہتا. اسے فارسی میں بڑی اچھی تعبیر اور بہت اچھا نام دیا گیا، اسے کہتے ہیں مرداب. اسے کہتے ہیں مرداب، مرا ہوا پانی. یہ پانی جب ایک جگہ آ کے ٹھہر جاتا ہے پھر یہاں بہاؤ نہیں ہوتا، یہاں پھر پانی اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے، تو یہ پانی مرا ہوا پانی کہلاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. یہ پانی مرا ہوا پانی کہلاتا ہے. تو کوئی بھی پانی ہو اگر وہ ٹھہر جائے تو اس کی ایک دن موت ہو جاتی ہے. حد یہ ہے کہ آپ اپنا یہ پانی لے لیجئے جو فلٹر کرتے ہیں، بسلری وغیرہ کا پانی، اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے. آپ اس کو بوٹل میں یا کسی ایسی جگہ اگر بند رکھیں اور کچھ دن تک اگر یہ پانی نہ استعمال کریں تو یہ پانی جو آج سب سے اچھا سمجھا جا رہا ہے، ہر ایک اس کو پینے کی خواہش کر رہا ہے، یہ پانی ایک دن مر جائے گا. یہ فلٹر کیا ہوا پانی آپ نہیں پی سکتے. کیوں؟ اس کے اندر جمود آ گیا، کیوں اس کے اندر ٹھہراؤ آ گیا. لہٰذا یہ پانی ابھی استعمال کرنے لائق نہیں. اچھا خاصا فلٹر کیا ہوا پانی آپ پھینک دیتے ہیں. اگر اس کی تاریخ ختم ہو گئی، آپ نے اسے نہیں استعمال کیا تو اب یہ پانی پینے کے لائق نہیں رہتا. تو جب پانی جو دنیا کو زندگی اور حیات بانٹتا ہے اگر وہی ٹھہر جائے، اس میں حرکت اگر ختم ہو جائے، اس کی حرکت اگر بند ہو جائے تو یاد رکھیں وہ پانی بھی ایک دن مر جاتا ہے، وہ پانی بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب ایسا پانی ہوتا ہے جسے ابھی میں نے کہا جسے مرداب کہتے ہیں، ایسا پانی جہاں گندے پانی بہہ کے آتے ہوں، نالیوں سے پانی بہہ کے آتے ہیں اور ایک جگہ وہ ٹھہر جائیں تو وہ مرداب کہلاتے ہیں، یعنی ٹھہرا ہوا پانی، مرا ہوا پانی. جہاں ایسا پانی ہوتا ہے وہاں عموماً
دو طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے. توجہ کیجئے, دو طرح کی مخلوق وہاں جنم لیتی ہیں. ایک مخلوق اگر اس پانی میں نظر آئے گی تو مینڈک ہوں گے, اور دوسری مخلوق اگر آپ کو اس میں نظر آئے گی تو وہ جونک ہوں گی. یہ دو طرح کی مخلوق آپ کو, اور کیڑے مکوڑے بہت سے ہوں گے, یہ دو طرح کے مخلوق. اس میں یا تو مینڈک ہوں گے, دوسری مخلوق اس میں جونک ہوں گی. ان دونوں کا کام کیا ہے؟ مینڈک سے تو سب آشنا ہے, مینڈک کیا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے, اور ان کا کام کیا ہوتا ہے. مینڈک کا کام شور شرابہ کرنا, چلانا, ٹرانا, یہ مینڈک کا کام ہوتا ہے. اور جونک کا کام کیا ہوتا ہے؟ جونک کا کام ہوتا ہے خون چوسنا. توجہ کیجئے, جونک کا کیا کام ہوتا ہے؟ جونک کا کام ہوتا ہے خون چوسنا. اور جونک کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک جونک کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے سے 10 گنا زیادہ خون چوس سکتی ہے. یہ جونک کا کام ہے, اپنے سے 10 گنا زیادہ یہ خون چوستی ہے جونک. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جونک کو جو اندر کے فاسد خون ہوتے ہیں اس کو بھی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوا کے طور پہ, تاکہ فاسد خون نکل جائے. تو دو طرح کی مخلوق پیدا ہوتی ہیں, ایک مینڈک پیدا ہوتے ہیں اور ایک جونک. یہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب پانی مر جاتا ہے. توجہ کیجئے, جب پانی مر جاتا ہے اس وقت دو طرح کی مخلوق پیدا ہوتی ہیں, ایک مینڈک اور دوسری جونک. عزیزوں, یہی مثال انسانی سماج اور معاشرے کی ہے. جب انسانی سماج و معاشرہ مر جاتا ہے تو دو طرح کی مخلوق ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو مینڈک کا کام کرتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو جونک کا کام کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو جونک کا کام کرتے ہیں, خون چوسنا, اور ایک وہ چیخنا, چلانا, پکارنا. یہ دو طرح کے مخلوق پیدا ہوتی ہیں. جو اس طرح کے مخلوق پھر اپنے یہاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر یہیں سے طبقات بننے لگتے ہیں. اب یہ مالدار ہیں, اب یہ زمیندار ہیں, یہاں سے پھر طبقے پیدا ہونے لگتے ہیں. یہاں سے طرح طرح کے گروہ وجود میں آنے لگتے ہیں. اس لیے گروہ یہ وجود میں آنے لگتے ہیں اس لیے کہ انسان ایسے مالدار نہیں ہو جائے گا ایک بار کی. انسان اسی طریقے سے ایک بارگی زمیندار یا لینڈ لارڈ نہیں ہو جائے گا. اس کو کسی کا خون چوسنا پڑے گا تب جا کے وہ مالدار ہوگا. کسی کا حق مارے گا تب جا کے وہ زمیندار ہوگا. کسی کا حق وہ چھینے گا تبھی جا کے وہ صاحب حیثیت ہوگا, تبھی جا کے حیثیت. یہی وجہ ہے کہ یہ مالدار لوگ اپنی خواہشوں کو اس وقت پورا کرتے ہیں جب عوام کی ضرورتوں کو لوٹ کر جمع کر لیتے ہیں, تب اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں. ورنہ اگر یہ نظام نہ ہو جو اسلام نے نظام بنایا ہے, اسلام نے نظام یہ معین کیا ہے, اس کے تحت اگر آپ دیکھیے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 4000 درہم یا دینار, کچھ ایسی روایت میں ہے کہ اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ اس کا نہیں ہے, کسی کا حق ہے. 4000 سے زیادہ اگر اس نے جمع کیا ہے تو یہ اس کا اپنا حق نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے جو جمع کیے ہوئے ہے, تب جا کے اس کے پاس اتنا جمع ہوا.
ورنہ اگر یہ دوسروں کا حق نہ جمع کرتا تو اس کے پاس کبھی اتنا نہ ہوتا. یہ اتنا اسی لیے اس کے پاس ہے کسی دوسرے کا حق ہے. 4000 سے زیادہ اگر آپ نے جمع کر لیا ہے. اسلام نے اسی لیے ان تمام چیزوں کو، مال ہو یا اجناس ہوں، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو جمع کرنے کے لیے، احتکار کے لیے منع کیا ہے کہ آپ غلہ مل رہا ہے لے کے جمع کر لیں، گیہوں بک رہا ہے سستا مل رہا ہے آپ خوب جمع کر لیجئے، یا ایسا کاروبار کیجئے کہ اس وقت سستا ہے آپ نے خوب گودام میں جمع کر لیا، بھر دیا، بعد میں جب ضرورت ہوگی مہنگا ہوگا تب بیچیں گے. اسلام نے کہا یہ احتکار، اس طرح کے کاروبار نہ کریں. یہ کسی دوسروں کا حق ہے. یہ جب آپ جمع کریں گے تو یقیناً ہر چیز مہنگی ہوگی، دوسروں کا حق مارا جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، لوگوں کے حالات خراب ہوں گے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ احتیاط کرے. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب حرکت کی وجہ سے زندہ ہیں. جس دن یہ حرکت کرنا بند کر دیں اس دن سمجھ لیجئے کہ انسان مر جائے گا. دنیا کی ساری چیزیں مر جائیں گی. جب تک دل حرکت کر رہا ہے تب تک انسان زندہ ہے. جب تک روح حرکت میں ہے تب تک یہ روح زندہ ہے. جب تک سماج و معاشرہ حرکت میں ہے تب تک یہ زندہ ہے. لیکن جہاں یہ حرکتیں کرنا بند کر دیں گے وہیں یہ سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. لہذا حرکت بہت ضروری ہے. حرکت وہ حرکت نہیں جس کو ہم ان معنوں میں سوچتے ہیں کہ تمہاری حرکت کیسی ہے، تمہارا وہ کیسے. وہ حرکت نہیں ہے. یہ حرکت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جانا، آگے بڑھنا، یہ حرکت. یہ انسان کی زندگی میں ضروری ہے حرکت کرنا. تو پانی بھی جو سب کو حیات اور سب کو زندگی تقسیم کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پانی بھی مر جاتا ہے. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم حرکت میں ہیں. تو عزیزو ظاہر ہے جب یہ چیزیں حرکت میں نہ ہو اور مر جائیں، لیکن روح اگر جسم سے پرواز کر جائے، دل اگر حرکت کرنا بند کر دے تو انسان مر جاتا ہے. روح اگر حرکت کرنا بند کر دے تو روح مر جاتی ہے. سماج و معاشرہ اگر حرکت کرنا بند کر دے تو سماج و معاشرہ مر جاتا ہے. تو ظاہر جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کی زندگی کا بھی کچھ وہ ہے کہ زندہ کیسے ہوں گے، ان کو زندہ کیسے کیا جائے، ان کو بیدار کیسے کیا جائے، ان کے اندر دوبارہ زندگی کیسے لائی جائے. ظاہر ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو موت ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، جو یہ انسان مرا ہے یہ کیسے مرا ہے، یہ سماج و معاشرہ جو مرا ہے یہ کیسے مرا ہے. ظاہر ہے اگر یہ چیزیں مر گئی ہیں تو یہ زندہ بھی ہو سکتی ہیں. مثلا جیسے بدن مر جاتا ہے تو بدن کو زندہ بھی کرنے والے اللہ نے پیدا کیے، جو بدن کو زندہ کیا. اگر آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں ایک مسیحا کا ذکر ہے جو اللہ کے حکم سے بدن کو زندہ کرتا تھا، اور اس مسیحا کا نام ہے عیسیٰ، جو معجزے کے ذریعے بدنوں کو زندہ کرتا تھا. اس مسیحا کا نام ہے عیسیٰ. تو جب بدن کو زندہ کیا جا سکتا ہے تو اگر سماج اور معاشرہ اگر یہ مر جائیں تو پھر اس کو کیسے زندہ کیا جائے، یہ کیسے زندہ ہوں. تو عزیزو اسی لیے علماء نے یہ 2 مہینے 8 دن مجلسوں کا سلسلہ رکھا، عزاداری کا سلسلہ رکھا کہ اگر سماج اور معاشرہ مر جائے تو یہ حرکت کر کے مجلس سید الشہداء میں آئیں تاکہ ان کو یہاں زندگی مل جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو یہ جو عزاداری ہے، یہ عزاداری میں جب ہم آئیں تو ثواب اور جنت کی لالچ میں نہ آئیں.
کہ یہ ثواب اور جنت کا ذریعہ ہے۔ عزیزو، یہ عزاداری صرف ثواب اور جنت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ امتوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر امت مر جائے، امت اگر ختم ہو جائے، تو اس عزاداری کے ذریعے سے اس امت کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اس عزاداری کی وجہ سے اس امت کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ان مجلسوں کے ذریعے ہم زندہ ہوں، ہماری امت زندہ ہو، ہمارا سماج زندہ ہو، ہمارا معاشرہ زندہ ہو، ہم سب کے سب زندہ ہوں۔ اس عزاداری کی وجہ سے یہ سماج اور معاشرہ زندہ ہے۔ جس دن عزاداری اس اعتبار سے نہیں ہوگی جیسے ہونا چاہیے، اگر ہم عزاداری کو ختم کر دیں گے تو واقعاً ہم ختم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے۔ ہماری حیات، ہماری زندگی جو بھی ہے اسی عزاداری سے وابستہ ہے، اسی عزاداری سے وابستہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہترین موقع ہے، اور نہ یقین آئے تو دیکھیں واقعاً یہ اسلام کیسا اسلام تھا، کیسا اسلام تھا۔ پیغمبر سے پہلے کے زمانہ آپ دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس سے پہلے پیغمبر کو بھیجنے سے پہلے اللہ اس قوم سے کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامین، تم پیغمبر کے آنے سے پہلے مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، ہم نے پیغمبر کو تمہارے درمیان بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامین، ہم نے مبعوث کیا تمہارے درمیان پیغمبر کو، بھیجا۔ یہ بعثت، یہ مبعوث، یہ بہت ہی بہترین لفظ ہے۔ یہ ہم نے پیغمبر کو مبعوث کیا تمہارے درمیان بھیجا، کہ تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا، تم غفلت میں تھے اس نے تم کو بیدار کیا، تم جاہل تھے اس نے تمہیں عالم بنایا۔ بہرحال اس سے پہلے تم کچھ نہیں تھے، تم بالکل مردہ قوم تھے، مرے ہوئے تھے۔ اس رسول نے تمہیں انسان بنایا، اس رسول نے تمہیں زندہ کیا۔ رسول اللہ کے بعد جس رسول نے اس امت کو زندہ کیا تھا، اس کے بعد یہ امت پھر مر گئی، اس کے بعد یہ امت پھر مر گئی۔ واقعاً اگر یہ امت مری نہ ہوتی تو بیچ میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جو دور آیا ہے وہ دور نہ آتا، بیچ میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ حالات نہ پیدا ہوتے۔ یہ امت کے مرنے کی علامت تھی، جس کی وجہ سے جس کا دل چاہ رہا تھا چلا آ رہا تھا۔ اگر زندہ ہوتی امت تو کسی کو نہ آنے دیتی۔ رسول نے اس امت کو زندہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ امت مر گئی۔ جب یہ امت مر گئی تو اب اس امت کو پھر دوبارہ زندگی دینا تھی، پھر اس امت کو دوبارہ زندگی عطا کرنا تھی، پھر اس امت کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ توجہ کیجئے، پھر دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ تو اب اس کو کون زندہ کرے؟ توجہ کیجئے، اب اس کو کون زندہ کرے؟ یاد رکھیں، ایک زندگی وہ ہے جو بدن کو زندگی دی جاتی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو سماج اور معاشرے کو زندگی دی جاتی ہے۔ بدن کی زندگی آسان ہے، لیکن سماج اور معاشرے کو پورے زندگی دینا یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ہم نے تاریخ میں دونوں کو دیکھا کہ زندہ کیا گیا، بدن کو بھی زندہ کیا گیا، سماج اور معاشرے کو بھی زندہ کیا گیا۔ بدن کو اگر زندہ کیا تو ابن مریم نے زندہ کیا، اور اگر سماج و معاشرے کو زندہ کیا تو ابن زہرا نے زندہ کیا۔ اور وہی اس نے امت کو زندہ کرنے کے بعد، امت کو بیدار کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ تم ایسے زندہ ہو گئے، تم ایسے بیدار ہو گئے کہ اب قیامت تک تمہیں کوئی مارنا بھی چاہے گا تو تمہیں مار نہیں سکتا۔ قیامت تک تمہیں موت بھی اگر دینا چاہے گا تو کوئی موت نہیں دے سکتا۔
لیکن یاد رکھو موت تمہاری اسی وقت ہوگی جب تمہارے اندر جمود طاری ہو جائے گا. موت تمہاری اسی وقت ہوگی جب تمہارے اندر سکوت طاری ہو جائے گا. موت تمہاری اسی وقت ہوگی جب تمہارے اندر خاموشی آ جائے گی. لہٰذا کبھی خاموش نہ ہونا، کبھی جمود نہ اختیار کرنا، کبھی سکوت نہ اختیار کرنا، ہمیشہ حرکت میں رہنا، تبھی سماج و معاشرہ زندہ رہے گا. میرے مولا، میں کیسے زندہ رہوں؟ کس طریقے سے حرکت میں آؤں کہ یہ سماج بھی زندہ رہے، یہ معاشرہ بھی زندہ رہے؟ کہا اگر یہ پوچھنا ہے تو میرے اس جملے کو یاد کرو کہ جب میں مدینے سے نکل رہا تھا تو کیا کہہ کے نکل رہا تھا؟ میں مدینے سے نکلا تھا تو کیا کہہ کے نکلا تھا؟ میں کیا کہہ کے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. دیکھو سماج اور معاشرے میں اگر حرکت پیدا کرنا ہے تو حرکت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے. جب تک نہیں ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو گے اس وقت تک زندہ رہو گے، جب تک یہ دونوں چیزیں چھوڑ دو گے اس دن مر جاؤ گے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو انسان کی حرکت، سماج کی حرکت، معاشرے کی حرکت، یہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر. یہ اگر کرتے رہیں گے آپ زندہ رہیں گے، آپ کے گھر والے زندہ رہیں گے، آپ کا سماج زندہ رہے گا، آپ کا معاشرہ زندہ رہے گا، سب کے سب زندہ رہیں گے. جس دن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا اسی دن امت بھی ختم ہو جائے گی، سماج بھی ختم ہو جائے گا، معاشرہ بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ ہمارے درمیان امر بالمعروف ہو. یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. یہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے، فرداً ہر فرد کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف کرے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے نہی عن المنکر کرے. تبھی جا کے سماج حسین بنتا ہے، تبھی جا کے معاشرہ حسین بنتا ہے. ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اگر چھوڑ دیں گے ہم سب کے سب مر جائیں گے، ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ہم سب کے سب فنا ہو جائیں گے. ضروری ہے انسان کے دن میں حرکت. لیکن عزیزو یاد رکھیں، حرکت جو ہماری ہو مستقیم ہو، یعنی کسی منزل کی طرف جو ہے ہماری حرکت ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم گول گول گھومتے رہیں اور پھرتے رہیں، ہم کہیں کہ ہم حرکت میں ہیں. ہماری حرکت جو ہے مستقیم ہونا چاہیے. ایک ہی جگہ ہم گھومتے نہ رہیں. اگر ایک ہی جگہ گھومتے رہیں گے تو جہاں سے گھومیں گے وہیں آ کے لاسٹ میں پھر رک جائیں گے. لیکن اگر مستقیم حرکت ہماری ہوگی تو پھر اس کی ایک مسافت ہوگی، اس کو آپ کلومیٹر میں، میل میں باقاعدہ پیمائش کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچے. اور ایسے ہی اگر گھومتے رہیں تو ہماری حرکت اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. شاید یہ مثال میں نے کبھی عرض کی تھی کہ ہماری حرکت اس طرح کی نہیں ہونا چاہیے. جیسے گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا پہلے کھیت کھلیہان ہوتے تھے، گیہوں وغیرہ کاٹا اور ایک جگہ چنا مٹر کچھ بھی کاٹنے کے بعد جمع کیا اور 2 بیل جوڑے اور اس کو صبح سے شام تک اسی کے اوپر گھماتے رہے، صبح سے شام اس کے اوپر پھراتے رہے. اب وہ تو جانور ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو گھمایا جا رہا ہے، ہم تو ایک منزل تک پہنچیں گے اور کتنی مسافت طے کر لیں گے. صبح جہاں سے ان کو شروع کیا تھا
گھمانا اس گیہوں کے اوپر، اس چنے، اس مٹر کے اوپر جہاں سے شروع کیا تھا، اور شام کو جب ان بیچاروں کو آزاد کیا ہے تو معلوم ہوا جہاں سے انہیں نے حرکت شروع کی تھی وہیں پہ حرکت ختم کی، یعنی جہاں تھے وہیں رہ گئے، آگے نہیں بڑھے، کسی طرح کوئی مسافت نہیں طے کی، جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ ختم کی۔ یہ حرکت ایک جانور غلے کے اوپر چاروں طرف کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کسی منزل تک نہیں پہنچتا، وہ کوئی مسافت نہیں طے کرتا، بلکہ جہاں سے وہ شروع کرتا ہے وہیں جا کے اس کی مسافت ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی ایک حرکت ہے، لیکن یہ حرکت وہ ہے جو کسی کو کہیں کسی منزل تک نہیں پہنچاتی، بلکہ جہاں انسان تھا وہیں رہ جاتا ہے، جہاں جو چیز حرکت کرتی ہے وہیں رہ جاتی ہے۔ تو عزیزوں، گزارش یہ ہے کہ ہماری حرکت ایسی نہیں ہونا چاہیے، ہماری حرکت ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک ہم گھومتے رہیں، اور 8 ربیع الاول کو جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہو کہ جہاں صفر سے چلے تھے اسی صفر پہ آج بھی موجود ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی محرم سے جہاں ہم نے شروع کیا تھا اور 8 ربیع الاول کو وہیں ہمارا سفر آ کے پھر ختم ہو۔ تو اگر اس طرح کا سفر ہمارا رہا تو آج آپ فریدی پور میں آئے ہیں، کل آپ کہیں اور جائیں گے، پرسوں کہیں اور جائیں گے، اتنی دور دور تک دوڑ بھاگ کرنا پھر ہمارے لیے کتنی مفید ثابت ہوگی، کتنے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یہ۔ تو ہماری حرکت اس طرح کی نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سے سفر شروع کریں وہیں جا کے ختم کریں، بلکہ عزیزو اگر ہمارا سفر شروع ہو تو ایسا ہو کہ پہلی محرم کو جہاں ہم نے قدم رکھا ہے اس کے بعد جب دوسری محرم کو ہم وہاں قدم رکھیں تو جس طریقے سے پہلی تاریخ سے دوسری تاریخ ہوئی ویسے دوسری تاریخ کو ہم علم و معرفت کے میدان میں دوسرا قدم رکھیں، جب تیسری تاریخ آئے تو علم و معرفت کے میدان میں تیسرا قدم ہونا چاہیے، جب چوتھی تاریخ کو آئے تو چوتھی تاریخ کو علم و معرفت کے میدان میں چوتھا قدم ہونا چاہیے۔ اور عزیزو یہ قدم بڑھتے رہیں اتنا ہمارے قدم بڑھ جائیں کہ ایک دن حسین اپنے گلے سے لگا کے کہیں کہ واقعاً تم نے سفر کا حق ادا کر دیا، تم تو ہمارے حسینی ہو۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ تو ہمارا سفر ایسا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم گھومتے رہیں مگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہم کچھ نہ حاصل کر سکیں، بلکہ ہمارا سفر جو ہونا چاہیے وہ کسی منزل، کسی مقصد تک ہم کو پہنچنا چاہیے۔ اگر ہم کسی منزل اور کسی مقصد تک نہ پہنچیں تو یہ سفر ہمارا ناکام رہے گا۔ انسان سفر کرتا ہی اسی لیے ہے، کسی مقصد کے تحت، کسی ہدف کے تحت، تاکہ اس سفر سے اسے کچھ حاصل ہو۔ اور دیکھیں جب انسان سفر کرتا ہے کسی کام کے لیے کہیں جاتا ہے، جب اس کا مقصد اور ہدف نہیں پورا ہو پاتا کہتا ہے ہمارا سفر بیکار، بلا وجہ گئے یہاں سے وہاں تک، تھک گئے، پریشان ہوئے، پیسہ خرچہ ہوا، سب کچھ ہوا مگر کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا۔ تو ایسا ہم پشیمان نہ ہوں ایک دن، کیا کریں 2 مہینے 8 دن ہم گھومے پھرے، سب کچھ کیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ پشیمانی اپنے اندر نہیں آنا چاہیے، یہ افسوس 8 ربیع الاول کو ہمیں نہیں ہونا چاہیے، یہ ندامت اس دن ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن تو ہمارے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے، اتنی دولت ہونی چاہیے علم اور معرفت کی واقعاً، کہ ہم پھر اس دولت کو خود بھی استعمال کریں، اپنے بچوں میں بھی تقسیم کریں، اپنے گھر میں بھی تقسیم کریں، سماج میں بھی تقسیم کریں، معاشرے میں بھی تقسیم کریں، اس لیے کہ وہ دولت ایسی ہے جو ختم ہوتی ہے مگر یہ دولت ایسی ہوتی ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔
اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ واقعاً ہوشیاری اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے۔ میں نے ابھی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق چینٹی ہے، کتنی ہوشیار ہوتی ہے، کتنی چالاک ہوتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے تو بارش سے پہلے 6 مہینے کی غذا اسٹور کر لیتی ہے، 6 مہینے کی غذا جمع کر لیتی ہے۔ اس لیے جب بارش ہوگی تو چینٹی بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہاں جائے گی یہ، کیا کھائے گی، کیسے زندہ رہے گی۔ لہٰذا اللہ نے اس کو اتنی حس، اتنا شعور اسے اللہ نے دیا ہے کہ بارش آنے سے پہلے اپنی غذا اپنے گھر میں جمع کر لیتی ہے، تاکہ جب تک بارش کا زمانہ رہے اگر ہم باہر نہ نکل سکیں تو ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے کھائیں، ہماری زندگی برقرار رہے، ہم مرنے نہ پائیں، ہم فنا نہ ہونے پائیں، ہم ختم نہ ہونے پائیں۔ یہ چینٹی اتنا اہتمام کرتی ہے، اتنا اہتمام کرتی ہے کہ بارش سے پہلے ساری غذا کو جمع کر لیتی ہے تاکہ زندگی ہماری آسانی کے ساتھ چلتی رہے، ہم زندہ رہیں، ہم مرنے نہ پائیں۔ عزیزو، ایک معمولی سی چینٹی اس کے پاس اتنی حس ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے، اس کے پاس اتنی قابلیت ہے کہ اپنے اس مدت کے لیے جس وقت جب بارش ہوگی وہ غذا، وہ دانے اپنے گھر میں رکھ لیتی ہے تاکہ جب بارش کا زمانہ ہو تو ہم اسے استعمال کریں، ہم زندہ رہیں، ہم باقی رہیں۔ عزیزو، وہ چینٹی ہے، ہم انسان ہیں، توجہ کیجئے، ہم انسان ہیں، ہمارے پاس تو اس سے زیادہ شعور ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ احساس ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ عقل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو بھی تلاش کریں۔ عزیزو، رزق 2 ہیں، ایک رزق مادی ہے، ایک رزق معنوی ہے۔ مادی رزق تو انسان سال کے 12 مہینے ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن کم سے کم جو ہمارے یہاں رزق معنوی ہے یہ 2 مہینے 8 دن بانٹا جاتا ہے۔ اگر ان 2 مہینے 8 دن میں اگر رزق معنوی ہم جمع کر لیں تو پھر 10 مہینے ہم اس کو بیٹھ کے آسانی سے کھا سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 2 مہینے 8 دن اگر صحیح طریقے سے رزق جمع کر لیں، یہ معنوی رزق دیکھیں ہمارے لیے کافی ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے کافی ہوگا، سماج و معاشرے کے لیے کافی ہوگا۔ اگر یہ رزق ہم لے لیں تو ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے، ہمارے اندر حرکت ہونا چاہیے۔ جب تک ہم حرکت کرتے رہیں گے تب تک ہم زندہ رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہم کو بتایا کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے زندہ رہو گے، کیسے باقی رہو گے۔ اور جہاں ہم مر جائیں گے، جہاں ہم ختم ہو جائیں گے، وہیں ہمارے سامنے مشکلات، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی جو چیزیں پیدا ہوں گی اسی وقت پیدا ہوں گی جب ہمارا سماج اور معاشرہ مر جائے گا، سماج اور معاشرہ ہمارا مر جائے گا۔ لہٰذا ہم خاموش نہ ہوں، اور سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ خاموش ہونا، یعنی حرکت کو بند کر دینا، سب سے بڑا ظلم ہے یہ۔ اسی لیے جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اس میں لعنت کی گئی ہے ایسے لوگوں پر، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو سنتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، اسی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے خطرناک طبقہ اگر کوئی ہے تو یہ خاموشی والا ہے، سب سے خطرناک طبقہ۔ سارے جرائم اسی سے ہوتے ہیں،
3 گروہوں کے اوپر لعنت کیا ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا، قاتل کے اوپر، ظالم کے اوپر اور خاموش ساکت رہنے والوں پر، خاموش رہنے والوں پر، تینوں کے اوپر لعنت کی گئی. تینوں کے اوپر لعنت کی گئی. اگر انسان خاموش نہ رہے، بولنے لگے، انسان اگر حرکت میں آ جائے تو واقعا نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ کوئی آفت آئے گی، نہ کوئی مصیبت آئے گی، کچھ نہیں. اگر خاموش انسان نہ رہے، بولے انسان، حرکت میں آ جائے، دیکھیں سماج اور معاشرے کی کیا حالت ہوتی ہے. یہ جو آج سماج معاشرہ پس رہا ہے، یہ خاموشی کی وجہ سے. لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے کیا مطلب، پڑوسی کے بچے برباد ہوں تو برباد ہوں، ہم سے کیا مطلب، محلے والے کچھ بھی کریں، ہم سے کیا مطلب، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب. یہ جو خاموشی ہوتی ہے، آج ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو یہی چیز یہ سمجھ کے بہت مہذب اور بہت عزت دار سمجھ کے خاموش بیٹھا رہتا ہے کہ ہم بہت عزت دار ہیں، ہم سے کسی سے کیا مطلب. ظاہر ہے جب مطلب نہیں ہوگا تو آپ عزت دار اپنے طور پہ ہوں گے ہی. بول کے دیکھیے، رسول سے زیادہ عزت دار کون تھا؟ علی علیہ السلام سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ مگر کیا کیا کہا گیا، کیا کیا سنایا گیا. یہ اسی وقت کہا جاتا ہے، اسی وقت سنایا جاتا ہے جب آدمی کچھ کرتا ہے. گھروں میں بیٹھے رہیں گے آپ کو کبھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، کبھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. کچھ بول کے دیکھیے، حق کی بات کر کے دیکھیے، پھر آپ کو گالی پڑتی ہے کہ نہیں، پھر آپ مارے جاتے ہیں کہ نہیں، پھر آپ قتل کیے جاتے ہیں کہ نہیں. بول کے تو دیکھیے. جہاں احساس ذمہ داری ہوتی ہے وہاں آدمی بولتا ہے. امام حسین علیہ السلام کو ذمہ داری کا احساس تھا، اس لیے بولے. ورنہ جیسے عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ سب شخصیتیں مدینہ میں تھیں، سب محفوظ رہیں، سب بچ گئیں. نہ کسی کو کسی نے مارا، نہ قتل کیا، کچھ بھی نہیں کیا. تو سماج اور معاشرہ اگر زندہ رہنا ہے تو خاموش کو رکھنا ہے، تو زندہ کو خاموش نہیں رہنا. سب سے خطرناک طبقہ اگر کوئی ہے تو خاموش رہنے والا طبقہ ہے. یہ اگر حرکت میں آ جائے، توجہ کیجئے، آپ تھوڑی دیر ادھر متوجہ رہیں، تھوڑی دیر. سب سے خطرناک طبقہ اگر کوئی ہے تو خاموش رہنے والا. اگر یہ حرکت میں آ جائے تو پھر کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، کبھی گیہوں پسوانے کے لیے گئے ہوں، گیہوں کی جو چکی ہوتی ہے اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. ایک پارٹ نیچے ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے، اور بیچ میں گیہوں ڈالا جاتا ہے. جب وہ اوپر والا پارٹ چلتا ہے اور نیچے والا خاموش رہتا ہے تو گیہوں اس میں پیسا جاتا ہے. 2 پارٹ ہوتے ہیں چکی کے. گیہوں کب پیسا جاتا ہے؟ لیکن 2 پارٹ ہوتے ہیں. ایک نیچے ہوتا ہے جو بالکل اس کو نصب کر دیا جاتا ہے، خاموش، وہ ہلتا نہیں، وہ حرکت نہیں کرتا. اور ایک پارٹ وہ ہوتا ہے جو اوپر حرکت کرتا رہتا ہے. ایک نیچے والا خاموش رہتا ہے. جب گیہوں ڈالا جاتا ہے تو یہ دونوں مل کے، جو ایک خاموش رہتا ہے اور ایک جو حرکت میں رہتا ہے، دونوں مل کے گیہوں چاول کوئی بھی ہو اس کو پیستے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اگر یہ نیچے والا جو خاموش ہے یہ بھی اگر حرکت میں آ جائے تو پھر آپ کوئی چیز پیس نہیں سکتے. یہ بھی اگر حرکت میں آ جائے تو پھر آپ کوئی چیز پیس نہیں سکتے. یہ پیس اسی لیے رہے ہیں کہ نیچے والا خاموش ہے، اوپر والا حرکت کر رہا ہے. اس وجہ سے جس کو چاہیں آپ پیس دیں. گیہوں کو چاہے گیہوں کو پیس دیں، چاول کو چاہے چاول کو پیس دیں، جس کو چاہیں پیسیں. عزیزو، سماج اور معاشرے میں ہمارے یہی ہے. آج ہم جس کو چاہتے ہیں پیس دیتے ہیں،
اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم پیستے ہیں تو ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو خاموش دیکھتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے کو پیستے رہتے ہیں. کبھی محلے والوں کو پیسا، کبھی پڑوسی کو پیسا، کبھی گھر والوں کو پیسا، کبھی بھائی کو پیسا، کبھی باپ کو پیسا، جس کو چاہا پیسا. لیکن جس دن آدمی حرکت میں آ جائے کوئی نہیں پیس سکتا. نہ گھر والوں کو پیس سکتے ہیں، نہ پڑوسیوں کو پیس سکتے ہیں، نہ محلے والوں کو پیس سکتے ہیں، نہ سماج اور معاشرے کو پیس سکتے ہیں. یہ اسی وقت پیسیں گے جب ہم خاموش رہیں گے. مولا نے فرمایا اگر تم واقعا میرے عزادار ہو، ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، حرکت میں آ جاؤ، حرکت میں آ جاؤ. اگر حرکت میں آ گئے تو پھر تمہیں کوئی پیس نہیں سکتا، کوئی ظلم نہیں کر سکتا. انسان کو چاہیے کہ حرکت میں آ جائے. اگر حرکت میں آ گئے واقعا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام نے جو امت کو پسنے سے بچایا ہے، جو سماج اور معاشرے کو پسنے سے بچایا ہے، وہ حرکت کی وجہ سے بچایا ہے. ورنہ اگر آپ بھی مدینے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے، کہہ دیتے جیسے جناب ابن عباس نہیں گئے، عبداللہ ابن عمر نہیں گئے، عبداللہ ابن زبیر نہیں گیا. یہ لوگ سب مدینے کی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. سب کے لیے پیغام آیا تھا، سب کو بیعت کرنا ہے، لیکن وہ لوگ دستبردار ہو گئے. عبداللہ ابن عمر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں مدینے سے باہر چلا جاؤں گا، خیمہ عبادت لگا لوں گا، عبادت کرتا رہوں گا، مجھ سے تمہیں بیعت ویعت کا کوئی وہ نہیں ہے، تمہارا جو چاہے دل کرے. عبد الرحمن ابن ابو بکر نے بھی یہی کیا، خلیفہ اول کے بیٹے نے، خلیفہ دوم کے بیٹے نے یہی کیا. ابن عباس جیسی عظیم شخصیت، وہ بھی اپنا درس و تدریس، مفسر قرآن تھے، وہ بھی اپنے اس میں لگے رہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میں ان لوگوں کی طرح ہو جاؤں گا امت پس جائے گی، لہٰذا حرکت میں آنے کی ضرورت ہے، حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. اور اس امت کو پسنے سے بچانے کے لیے واقعاً محنت کرنا پڑتی ہے. ایسے نہیں کہ آپ سماج اور معاشرے کو آسانی سے بچا لیں گے. اگر آپ سماج اور معاشرے کے لیے آج بچانے کی آپ کوشش کریں گے اور عہد کریں گے اور یہ وعدہ کریں گے تو امت آسانی سے نہیں بچتی، سماج اور معاشرہ آسانی سے نہیں بچتا، گھر اور گھر والے آسانی سے نہیں بچتے. اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. امام حسین علیہ السلام کہا نہیں، اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اب حرکت کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا کون ہے جو ہمارے ساتھ چلے گا؟ کون ہے جو ہمارے ساتھ چلے گا؟ دیکھیں قافلہ تیار ہو گیا یہ امت کو بچانے کے لیے. ورنہ اگر امام چاہتے تو یہ بھی جیسے وہ لوگ نے اپنے آپ کو بچا رہے تھے ویسے یہ بھی کہتے یزید ہم سے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن امت ختم ہو جاتی، امت پس جاتی، امت برباد ہو جاتی، امت تباہ ہو جاتی. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کہا میں اب مدینے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. کون سا مدینہ؟ یہ ہمارے آپ جیسے گاؤں نہیں کہ آج دیکھیں پرانے لوگ اپنے کہتے ہیں ہم اپنے باپ کی اور اپنے دادا کی ڈیوڑھی پہ مر جائیں گے مگر ہم گاؤں نہیں چھوڑیں گے. مر بھی جائیں تو کہیں بھی مریں ہمارا جنازہ گاؤں ہی میں دفن کیا جائے. یہ حسین ابن علی ہے. کون سی جگہ؟ مدینہ. کون سی جگہ؟ جہاں نانا کا روضہ. اللہ اکبر. کون سی جگہ؟ جہاں ماں کی مزار. کون سی جگہ؟ جہاں بھائی کا روضہ. یہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے. اس لیے کہ اب ہم حرکت میں نہیں آئیں گے، اب ہم مدینہ نہیں چھوڑیں گے، اب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوں گے، سب ختم ہو جائے گا. دین پس جائے گا، اسلام پس جائے گا، قرآن پس جائے گا، سماج معاشرہ امت سب پس جائے گی. لہٰذا اب حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. واقعاً یہ ایک لفظ کو جو ہے اس کے اوپر غور کیجئے، فکر کیجئے، اپنے آپ کو حرکت میں لائیے. کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہم دن بھر بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں ادھر ادھر،
سمجھتے ہیں یہ ہماری حرکت یہ حرکت نہیں ہے. ایسے تو حرکت جانور بھی کرتے ہیں، ایسے حرکت تو دوسرے بھی کرتے ہیں. انسان کی حرکت ایک الگ حرکت ہونا چاہیے. انسان کی حرکت ایک الگ حرکت ہونا چاہیے، اس کا معیار ایک الگ ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام دیکھیں کس طرح سے لوگ مر چکے تھے. امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے آ گئے، اور جب مکے آئے اور مکے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں اور امت سے کہتے ہیں، دیکھیں امت جب مر جاتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. امت سے کہتے ہیں کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. امت دیکھیں کتنی مری ہوئی تھی، کتنی مردہ امت تھی کہ امام وقت کہہ رہا کہ آؤ تم ہمارے ساتھ چلو. امت کہہ رہی نہ، یہ عبادت کا وقت ہے، یہ حج کا وقت ہے، ہمیں حج کرنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. امام وقت بلائے اور امت یہ جواب دے، کہہ رہے کہ آپ جائیے، ہم حج کریں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو امام نے عجیب جملہ کہا، دیکھو یہ حج کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ حج بچانے کا وقت ہے. اگر حج نہ بچایا تو قیامت تک حج کرنے سے محروم ہو جاؤ گے. آج اگر نمازیں نہ بچائیں تو قیامت تک سجدہ کرنے سے محروم ہو جاؤ گے. آج اگر دینی کام نہ کیے تو اپنے آپ کو دیندار کہلوانے سے محروم ہو جاؤ گے. آج اگر ایمان کی حفاظت نہ کی تو ایماندار کہلانے کے لائق نہیں رہو گے. آؤ ہمارے ساتھ چلو. لیکن کیسے دیندار تھے، آپ جائیے. امام چلے گئے. لیکن یہ مردہ امت اسی کو بچانا چاہ رہے، مر گئی تھی امت. یہ امت کے موت ہی تھی، اسی وجہ سے یزید جیسا حاکم آیا تھا. ورنہ اگر یہ امت زندہ ہوتی تو یزید جیسا حاکم نہ آتا. یہ اس کی موت کی علامت تھی. یہی حسین مدینے سے مکے آیا اور مکے سے کربلا پہنچ گیا. مکے سے کربلا پہنچ گیا. ٹھیک ہے، واقعاً اگر امام اتنی دور دراز کا سفر طے کر کے مکے سے مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک اگر فاصلہ نہ طے کرتے، اگر وہاں سے یہاں تک یہ حرکت طے کر کے نہ آتے تو نہ دین بچتا نہ اسلام بچتا. اور کربلا کے میدان میں آنے کے بعد کس طریقے سے دین کو بچایا، کس طریقے سے اسلام کو بچایا کہ امام نے دین کو بھی بچا لیا، اسلام کو بھی بچا لیا. اور جب دین اور اسلام کو بچا لیا اور عصر عاشور جب بھائی جانے لگا تو بہن نے عہد کیا، بھیا اب آپ جا رہے ہیں. دیکھیے واقعاً حرکت ایک بڑی عجیب شے ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے. بہن نے عہد کیا، بھیا اب آپ جا رہے ہیں، اب آپ شہید ہو جائیں گے، کربلا میں آپ کا سفر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی شہادت کے بعد میں بھی یہیں بیٹھ کے صرف آپ کو روتی رہوں، صرف آپ پر گریہ کرتی رہوں، اور میں اگر کچھ نہ کروں، آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، آپ کی محنت پامال ہو جائے گی. لہٰذا اب یہاں سے میری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ میں حرکت کروں گی. اب یہ زینب کی حرکت ہوگی جو کربلا سے کوفہ حرکت کر کے جائے گی، جو کوفہ سے شام جائے گی، اور یہ حرکت کر کے ایسے ایسے مردہ لوگوں کو زندہ کرے گی کہ جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی ہے. زینب نے عہد کیا، زینب نے طے کیا کہ اب مجھے حرکت میں آنا ہے، اب مجھے اس قوم کو زندہ کرنا ہے. اور واقعاً بی بی زینب نے کیسے زندہ کیا، دیکھیں حرکت کیسے زندہ کیا. جب یہی بی بی زینب کوفے میں آئی ہیں اور آنے کے بعد جب کوفیوں کو دیکھا، ان کے آنسوؤں کو دیکھا، تو ان سے یہی کہا، اے غدارو، اے مکارو، اے نیرنگو، تم جھوٹے آنسو بہا رہے ہو. ایسا خطبہ دیا. یہی جناب زینب کے خطبے کی تحریک تھی کہ 4000 توابین کوفے میں پیدا ہوئے، یعنی جو مر گئے تھے اس میں سے 4000 زندہ کیے. اور پھر یہ 4000 لڑکے یہ سب کے سب شہید ہوئے جو توابین ہیں.
زندہ کیا بی بی نے 4000 لوگوں کو کوفے میں، جس کی وجہ سے لشکر توابین تیار ہوا۔ یہ کون زندہ کرنے والا ہے؟ یہ بی بی زینب زندہ کرنے والی۔ اور بی بی زینب نے واقعاً اسلام کو اس طریقے سے زندہ کر دیا، اسلام کو اس طریقے سے زندہ کر دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کے لیے شاعر نے بھی کہا تھا کہ آگے نہ بڑھ سکے گا اسلام کربلا سے، زینب کو گر ہٹا لیں تاریخ کربلا سے، زینب کو گر ہٹا لیں تاریخ کربلا سے۔ عزیزو، بی بی نے اسلام کو کس طریقے سے بچایا، بی بی نے اسلام کو کس طریقے سے حفاظت کی کہ یہی بی بی کربلا کے میدان میں عہد کرتی ہے، کربلا کے میدان میں طے کرتی ہے کہ اب میں اسلام کو بچاؤں گی، اب میں اسلام کی حفاظت کروں گی۔ عزیزو، یہی وہ زینب ہے، یہی وہ زینب ہے، یہی وہ زینب ہے کہ ابھی بھائی کے جانے سے پہلے جب بھائی نے کہا میں اب شہید کر دیا جاؤں گا، تو یہی زینب جب شہادت کا نام سن رہی تھی تو یہ زینب گری اور گر کے بے ہوش ہو گئی، یہ زینب گری اور گر کے بے ہوش ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جب اس بی بی کو ہوش آیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بہن، اگر تم اسی طریقے سے بے ہوش ہوتی رہیں تو یہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اس قافلے کو لے کے کیسے جاؤ گی؟ دین کا پیغام کیسے پہنچاؤ گی؟ خطبے کیسے دو گی؟ لوگوں کو کیسے بیدار کرو گی؟ لوگوں کے اندر کیسے روح پھونکو گی؟ لہٰذا تم اگر ایسے ہی رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بی بی زینب نے عہد کیا۔ اب شہید مطہری فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد پھر بی بی زینب کوفے اور شام تک کا سفر طے کیا، مگر بی بی یہ کبھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ کہا بھائیا آج تو یہ زینب بے ہوش ہو گئی، مگر اس کے بعد کبھی بے ہوش نہیں ہوگی۔ یہ بی بی کوفے گئی مگر بے ہوش نہیں ہوئی، یہ بی بی زندان میں رہی مگر بے ہوش نہیں رہی، تازیانے مارے گئے مگر بے ہوش نہ ہوئی، کھانے کم دیے گئے مگر یہ بی بی بے ہوش نہیں ہوئی۔ اس نے عہد کر لیا تھا اے مولا، اے میرے بھیا، اب یہ زینب یہ اسلام کو زندہ کرے گی، اب یہ زینب اسلام کو بیدار کرے گی، یہ لوگوں کے اندر روح پھونکے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، یہی وجہ ہے سب کچھ ہوا مگر بی بی زینب کبھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ معلوم آپ کو کہ قید خانے میں کھانا اتنا کم آتا تھا کہ اپنے حصے کے بھی کھانا بچوں کو دے دیتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ یہی بی بی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی۔ سید سجاد نے پوچھا اے بھوبی اماں، یہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا کھانا اتنا کم آتا ہے کہ اپنے حصے کا بچوں کو دے دیتی ہوں، اتنی نکاحت اور کمزوری آ گئی ہے کہ اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں۔